बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। इंसानी फितरत है कि हमें जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वैसे तो मेज़लों ने एक हायरार्की ऑफ नीड्स आपको दी है जिसकी शुरुआत होती है रोटी कपड़ा मकान से, यानी बेसिक नेसेसिटी से जो आपके सर्वाइवल के लिए अहम है। लेकिन साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए और आज की दुनिया इसको बावर करती है, व्हाट वी रियली नीड इज़ कनेक्शन। यानी ह्यूमन बींग्स के लिए बड़ा अहम है कि वो अपने आप को सीन हर्ड एंड फील, यानी उनको तवज्जो की ज़रूरत है। उनको ये एहसास हो कि उनको देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। एक बच्चे की पैदाइश के वक्त से लेकर जो उसकी 7 साल की उम्र होती है, जो उसका बचपन होता है, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये है और ये आप फाउंडेशन उसकी सेट करते हैं। तो आज जब हम बात करते हैं कि ये कनेक्शन हम कैसे कर सकते हैं, मज़ीद हमारे पास टूल्स हैं। हम आपसे बात कर रहे हैं, ब्रॉडकास्ट मीडिया है, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है और इसके अलावा साथ बैठकर बातें करना। लेकिन एक बड़ा एलिमेंट उसमें से पिछले 1-1.5 साल में माइनस हो गया है, जो कि है बिकॉज ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग। क्या आप लोगों से डायरेक्टली नहीं मिल सकते, लेकिन क्या इसकी वजह से हमारे अंदर का जो इस्तराब है वो मज़ीद बढ़ता चला जा रहा है? क्या हमने उसकी कदर करनी शुरू की है, या जिन चीज़ों से हमारा दीन इस्लाम हमें पहले भी रोकता था कि बिला वजह किसी की ग़ीबत ना करो, चुगली ना करो, खामखा की बातें ना करो, नेगेटिव थाट्स को अपने अंदर आने ना दो, क्या हमारी कोई ट्रेनिंग भी हुई या नहीं? हम देखते हैं कि रमज़ान मुबारक एक बूट कैंप है हमारे लिए। ये 1 महीना हम अपने आप में अच्छी आदतें भी डाल सकते हैं, अपने आप को बदल भी सकते हैं और एक कंप्लीट अपने अंदर चेंज ओवर लेके आ सकते हैं अगर चाहें तो आज ज़रा इस पे बात कर लेते हैं कि जो हमारी गॉसिप की आदत है, जो बातचीत करना, बिला वजह की बात करना, नेगेटिविटी फैलाना, ग़ीबत करना, उससे हम वाकई इज्तनाब कर रहे हैं, उससे अपने आप को रोक पा रहे हैं या नहीं। ज़बरदस्त पैनल है जी हमारे साथ मौजूद और उनसे मुख्तलिफ एंगल से इसी सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे। फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं गज़ाला जी। गज़ाला ख़ान साहिबा इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर। आप पहले भी इनसे मुलाकात कर चुके हैं मेरे शो में, और अभी रमज़ान से पहले मुझे पता चला कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक वर्कशॉप करके आई हैं। कुछ दिन का इन लोगों का क़याम था इस्लामाबाद में। इट वॉज़ अ ग्रुप, लेकिन आप सोचिए जनाब, एक ग्रुप ऑफ लोगों का साथ हो और शर्त ये हो कि बात नहीं करनी है, ज़रा खामोशी इख्तियार करनी है ताकि अपनी थॉट्स को थोड़ा टाइम दिया जा सके। वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस, इसके बारे में मज़ीद जानेंगे। थैंक यू गज़ाला जी हमारे साथ मौजूद होने के लिए। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मिसेस शहज़ादा अरशद साहिबा, और इनसे हम जानेंगे कि साइकोलॉजिकली इसकी क्या अहमियत है। यानी जो हमारे अल्फाज हैं, जो हम बातचीत करते हैं, हम कहते हैं ना अक्सर कुछ लोग टॉक्सिक और नेगेटिव होते हैं, उनके साथ बैठ के चाहते ना चाहते हुए भी आपकी जो सोच है और आपकी गुफ्तगू है वो नेगेटिव हो जाती है। उससे हम कैसे गुरेज कर सकते हैं? एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, शी इज़ अ स्पीकर, न्यूट्रिशनिस्ट एंड अ डाइटिशियन। हमारे साथ हैं जी हिना अनीस। उनसे भी जानेंगे कि क्या कोई ऐसा खाने में चीज़ होती है जिसकी वजह से कुछ लोग गॉसिप ज़्यादा करते हैं। अगर आप मिर्ची कम खाएँ तो क्या आप लेस स्पाइसी गॉसिप करेंगे? इस तरह के बहुत सारे सवालात इनके लिए। तो हमारे साथ मौजूद हैं हिना भी। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर बीइंग हियर। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान की मुबारकबाद। गज़ाला जी, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। खामोश रहना, टीचर्स हमें क्लासरूम से शुरू होती हैं बेचारी चुप कराना, हम नहीं चुप बैठते। आप कैसे मैनेज करती हैं फुल एडल्ट्स, यानी बड़े बड़े लोग जो आए ही शायद अपना दिल हल्का करने के लिए, उनको चंद दिन साथ रखना और कहना लफ्ज़ नहीं निकालना है मुँह से? कैसा एक्सपीरियंस होता है? देखें, असल में खामोशी में ही सब ताकत है। आप देखें, एक कहते हैं ना, एक चुप 100 सुख, तो उसमें आपको मौका मिलता है सोचने का। जब आप एक स्प्लिट सेकंड के लिए जब खामोश होते हैं, हमारी ज़िंदगियों में सबसे ज़्यादा जो चीज़ मिसिंग है वो पॉज है। वो एक लम्हे की जो खामोशी, जो हम अपने आप से सवाल कर लेते हैं कि क्या ज़रूरी है इस वक्त मैं इस इंसान को जवाब दूँ, क्या ज़रूरी है इस वक्त कि मैं रिएक्ट करूँ, क्या ज़रूरी है कि ये बात मैं अभी करूँ। आप यकीन करें, वो एक स्प्लिट सेकंड का जो पॉज आपकी ज़िंदगी में मिल जाए ना, आपको आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। और वो आपको पॉज तभी मिलता है जब आप अपने साथ खामोशी में वक्त गुजारें। आप देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गारे हिरा में तशरीफ़ ले जाया करते थे और मुराकबा फरमाया करते थे, वो खामोशी में ही रहते थे, क्योंकि वो साइलेंस की पावर है। क्योंकि आप अपने आप से तभी कनेक्ट होते हैं जब आप दुनिया से बाहर आते हैं और अपने अंदर जाते हैं। अपने अंदर आप सिर्फ खामोशी में जा सकते हैं, जब बाहर की दुनिया आपको तंग ना करे। अब ऐसे आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, ये सोचना भी एक मुश्किल काम है कि इतने सारे लोग, तकरीबन हम 20-25 लोग थे और एक ही जगह एक स्पॉट पे, और हम एक दूसरे से बात ना करें। लेकिन जब आप ये एक इरादा करके जाते हैं कि मुझे नेचर में जाना है, देखें अल्लाह ताला ने हमारी जो क्योर के लिए हमारी एंटी डिप्रेसेंट चीज़ें जो बनाई हैं वो कुदरती आवाज़ें हैं, जैसे पानी के गिरने की, समंदर की, दरियाओं की, लहरों की आवाज़ें,
پہاڑوں میں آپ چلے جائیں تو پرندوں کی آوازیں, مطلب ہر وہ چیز جو نیچر کی آواز ہے وہ آپ کو کامنس دیتی ہے, بیکاز ہم بھی اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے, ہم بھی پارٹ آف نیچر ہے. تو ہم اسی لیے جب اس طرح کی ریٹریٹ کورسز کرتے ہیں ہم نیچر میں جاتے ہیں یا سمندر پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو آپ یقین کریں بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ دنیا کے شور شرابے میں یا بات کرنے میں آپ نہیں سمجھ پاتے, وہ خاموشی میں آپ سمجھتے ہیں. آنکھیں بند کر کے آپ کو اپنا سب کچھ نظر آ جاتا ہے. اور جس طرح آپ خاموشی کی میں بات کروں گی کہ وہاں ہم جو اتنے سارے لوگ تھے, ہم نے سب نے جو ایک چیز ایکسپیرینس کی کہ ساری ججمنٹ زیرو ہو گئی, کوئی کسی کو جج ہی نہیں کر رہا تھا. مطلب اچھا برا تو بہت دور کی بات, ہم یہی نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ کوئی مرد ہے یا عورت. آپ اس ججمنٹ سے بھی نکل جاتے ہیں, آپ ایسا روح دیکھتے ہیں, ایز اے انسان کسی کو دیکھتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا یہ بات اب میں مسز شہزاد آپ کی طرف لانا چاہوں گی کہ شاعر کہتا ہے کہ جی جو بھی میں کہنا چاہوں میرے الفاظ اس کو برباد کرتے ہیں, اور یہ بڑی اینشنٹ تھاٹ ہے. یعنی لوگ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں جب الفاظ اور لینگویج ایوالو کر رہی تھی تو لوگ کہتے تھے اٹ از نیور اے ویری ایکوریٹ ڈپکشن آف آر تھاٹس. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بھی ہم سنتے ہیں, جو بھی ہم کہتے ہیں, یعنی ایک ہے کہ ہم انفارمیشن ریسیو کر رہے ہیں اور پھر اس کو مزید کریٹ کر رہے ہیں یا ری انفورس کر رہے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں وی آر ڈوئنگ اٹ اے ڈس سروس؟ تھوڑا سا فلسفیانہ سوال لگتا ہے, لیکن پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ ہماری بات چیت اہم ہے, ہم اپنے واقعی جذبات کی, اپنے دل کی عکاسی کر بھی پاتے ہیں اپنے پیاروں سے یا نہیں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے, اور اس کا جواب آپ کچھ ایسا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دیکھیے انسان وہ واحد جانور ہے. اگر ہم انسان کو اینیملز اور ہم ٹھیک ہے ہم اشرف المخلوقات ہیں, مگر چونکہ ہم اس طرح کی لیونگ تھنگز ہیں جو کہ اینیملز میں کیٹیگرائز ہوتے ہیں, میملز ہیں, تو تمام جتنے بھی جاندار چیزیں ہیں جانوروں کو اور سب کو شامل کر کے, پتھروں کو آپ بیچ میں سے ہٹا دیں, درختوں کو ہٹا دیں, تو انسان واحد چیز ہے جس کو قوت گویائی دی گئی ہے. ٹھیک ہے, باقی جو جانور ہیں وہ بولتے ہیں اور انسان کہتا ہے. کبھی بھی کسی انسان کو یہ مت کہیے کہ بولیے, بلکہ انسان کو کہا جاتا ہے کہیے. جانور بولتے ہیں, جانوروں کی مختلف بولیاں ہوتی ہیں, آپ نے اکثر سنا ہوگا جانوروں کی بولیاں, مگر انسان جب کچھ اپنے الفاظ نکالتا ہے تو وہ کچھ کہتا ہے, ایکسپریس کر جی وہ کیا کہتا ہے. بولنا کیا چیز ہے, کہنا کیا چیز ہے. کچھ بھی کہنا, اپنے دماغ میں آنے والے سوچوں کو الفاظ کا نام دینا قوت گویائی کہلاتا ہے. صحیح. میرے دماغ میں اس وقت جو کچھ بھی آ رہا ہے وہ بہت زیادہ کچھ آ رہا ہے. مثلاً وہ سامنے پیڑے بنا رہی ہیں تو مجھے خیال آ رہا ہے کہ مجھے روٹی کیوں نہیں آتی بنانی. آپ بیٹھی ہوئی ہیں تو میں سوچ رہی ہوں کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ کلر آپ کے اوپر, مگر میں ہر بات کہہ نہیں دوں گی. میں اس وقت صرف وہ بات کہوں گی جو ریکوائرڈ ہے. جو آپ نے مجھ سے سوال پوچھا ہے, میں اپنے دماغ میں آنے والے تمام خیالات کو ایک جگہ منتج کروں گی اور ان کو اس ڈائریکشن میں لاؤں گی جو آپ کا جواب ہے. اور پھر مزید اس میں آپ کے ایکسپیرینسز, آپ کا رہن سہن, آپ کو کیسے آپ بڑی ہوئی ہیں, ان سب کے فلٹرز بھی, اور مجھے کیا زبان آتی ہے وہ زبان استعمال کر کے, فلٹرز یوز کر کے میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی, تبھی آپ کو جواب ملے گا. بالکل. اچھا ایک بڑا اہم سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے, کوئکلی میں ہنا سے پوچھ کے پھر بریک کی طرف بڑھوں گی. ہنا, ہم میں سے کئی لوگ اور خاصا ینگسٹرز جب ایموشنل ہوتے ہیں, غصے میں آتے ہیں, کئی باتیں ایسی کیے جاتے ہیں بعد میں ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے. آپ یہ ایکسپیرینس کرتی ہیں اپنے کلائنٹس میں کہ وہ ان کو لگتا ہے کہ بھئی وہ امپلسیولی میرے منہ سے نکل گیا, اس کے بعد جو گلٹ ہوتی ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کا مشورہ کیا ہوتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. میں ان دونوں کی باتوں کو, میرے فرینڈس کی باتوں کو سیکنڈ کرتے ہوئے آپ کی بات کا یہ جواب بالکل اسی طرح دوں گی کہ کبھی کبھار ہم اپنے باتوں کو, اپنے ایموشنز کو اسی لیے کنٹرول نہیں کر سکتے اور اپنی امیجیٹ آنسرز کی وجہ سے بعد میں ریگریٹ کرتے ہیں. وہ یہ کہ ہم سامنے والے کی تھاٹس کو اس وقت سمجھ نہیں پا رہے ہوتے. ضروری نہیں ہے سدرا کہ جو آپ اس وقت مجھ سے ایکسپیکٹ کر رہی ہوں میرا جواب بالکل رائٹ امیجیٹلی وہی ہو, کیونکہ جو میرے ایموشنز جو میں فیل کر رہی ہوں وہ آپ فیل نہیں کر سکتی. میں ایک سیپریٹ روح ہوں, آپ ایک سیپریٹ روح ہیں. دیکھیں جیسے ابھی مس غزالہ نے کہا کہ ہم جب بالکل سائلنٹ زون پہ چلے جاتے ہیں تو ہم سب اپنے آپ کو ایک انڈیویجول فیل کر رہے ہوتے ہیں. جب اس ڈیپتھ میں جا کے آپ اپنے کسی بھی ریلیشن شپ کو ایک سینسٹیولی جا کے فیل کر رہے ہوتے ہیں, وہ جو لیول آف سینسٹیوٹی ہوتا ہے نا وہ بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. ایبسلیوٹلی. تو وہ جب ہم ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا غصے میں, ایگریشن میں, اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اینگر پہ کنٹرول رکھو, غصے کے وقت چپ ہو جاؤ, غصے کے وقت جواب نہ دو,
تو وہ ریگریٹس اسی وقت اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہم غصے کے وقت رائٹ اسی وقت لیکن اس میں ذرا سی ڈسٹنکشن ہمیں کرنا ضروری ہے. ہمارے یہاں کئی لوگ غصے میں جب خاموش ہوتے ہیں تو وہ نیگیٹو سائلنس ہوتا ہے, یعنی اس کے اندر بھی آپ کو لگتا ہے سٹون والنگ کہ بھئی اگلا آپ سے لڑنا چاہ رہا ہے یا اپنی کوئی تکلیف کا اظہار کر رہا ہے اور آپ اس کو جواب دینے کے بجائے آپ مکمل خاموشی اختیار کر لیں. اس نیت سے نہیں کہ بات زیادہ بڑھے گی, بلکہ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھنا کہ بھئی تمہارا کہاوا اہم نہیں ہے. تو یہ پازیٹیو اور نیگیٹو سائلنس میں ہم ذرا تفریق کریں گے اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے, کیونکہ وہ دوسرا والا جو سائلنس ہے اس سے لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان بات ہم کر رہے ہیں ہماری گفتگو, لیکن نہ صرف ہمارے الفاظ کبھی کبھار ہماری خاموشی بھی دوسروں کی دل آزاری کر سکتی ہے. اچھا جی, اس سے پہلے کہ ہم ذرا اس پہ بات کریں آج کی ریسیپیز کی طرف چلتے ہیں اور سلمیٰ جی سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. بائی دا وے میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ہیلز, ٹرینڈز اینڈ یونیک, یعنی ٹرینڈی بھی ہے اور یونیک بھی ہے. اگر آپ چاہیں تو آپ آن لائن بھی اس کو آرڈر کر سکتے ہیں. اور آج بن رہا ہے بٹاٹا وڑا, چیز بال. چیز بال, اچھا یہ چیز بال, لیکن بٹاٹا وڑا ہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. یعنی اس کو ہم تھوڑا سا اس کو انگلش میڈیم اسکول میں بھیج دیں تو یہ بن جاتا ہے چیز بال, ادروائز دس از بٹاٹا وڑا. ہاں بالکل بالکل جی, بٹاٹا وڑا بن رہے ہیں اور ساتھ میں بن رہے ہیں ناچوز. لیکن میں ناچوز بازار سے لا کے نہیں بنا رہی, میں نے مانڈا پٹی کو فرائی کرنا ہے. مانڈا پٹی از دا سموسا پٹی. یس, سموسا پٹی کو فرائی کریں گے. چکن قیمہ بن رہا ہے, سالسا ہمارا بالکل ریڈی ہے اور چیز بال تیار. اچھا مجھے بتائیں کہ اگر کوئی ہیلتھ کانشیس ہو, اور جس طرح ہم آج کل بہت زیادہ آئل یوز کر رہے ہیں اس کے لیے تو خیر ہمارے پاس زوپ بھی موجود ہے, لیکن کیا ہم یہ جو پٹی ہے اس کو یا ناچوز کو لوگ بیک بھی کر لیتے ہیں نا, اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے سلمیٰ؟ کچھ بھی نہیں, آپ اس کو ٹرے کے اندر لگائیں گے اور اس کے بعد آپ اسے بیک کر لیں گے لیکن سلولی. اس سے کیا ہوگا, کلر چینج ہونے سے پہلے یہ اچھے خاصے کرسپ ہو جائیں گے. کلر آپ کو چینج کرنا ہے تو آپ تھوڑا سا زیادہ دیر کے لیے رہنے دیں, بس کنارے برن مت ہونے دیجیے گا, وہ جل جائیں تو ذرا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا. اگر ہم اپنے گھروں میں یوز کر رہے ہیں اور ہمارے پاس بیکنگ کی سہولت ہو تو میں کہوں گی بالکل آپ بیک کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ کے پاس زوپ ہو تو آپ کو کیا ٹینشن ہے, آپ نے اس کو فرائی کیا اور زوپ پر رکھا تو اس کی ساری جو ایکسٹرا کیلوریز ہیں جو ہماری آئل, وہ سارا زوپ جو ہے ابزارب کر لے گا. اور چیز پھر پر ڈال کے وائٹ, سب سے بڑی بات ہے سار کریم, مجھے سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے سار کریم کے ساتھ مکس کر کے, تو یہ بہت اچھے لگتے ہیں اور ایک ہیلتھی سنیک ہے. اور اس کو آپ اپنی مرضی سے لیئر کر سکتے ہیں. لائک فار ایگزامپل آپ نے جب یہ بنا لیا تو آپشنس کیا کیا آپ نے, جیسے کہا سار کریم ہے, ٹماٹو سالسا ہو سکتا ہے, ساتھ میں چیز ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ منہ پانی آ رہا ہے, آپ ذرا نوٹس کریں بتاتے ہیں. اور اس کے اندر ویجیٹیبلس میں آپ کیپسیکم ڈال سکتے ہیں, آپ کارنز ایڈ کر سکتے ہیں. مجھے ویسے ہیلپینیو, میں یہی کہنے لگی تھی, اور آپ میں کہا اگر تو آپ کچھ مت پوچھیں. لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ہے لذیذہ, جو بہترین میٹھا بنائے, دسترخوان سجائے اور عید آپ کی سب سے میٹھی کر دیں. اچھا آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے میٹھا بنانا ہر لڑکی یوزلی پاکستان میں لذیذہ سے سیکھتی ہے. میں بھی ایک شیئر کروں گی. میرے سسر نے مجھے کہا کہ بہت ہو گئی, میں آ رہا ہوں جمعے کی نماز پڑھ کے, تم میٹھا بنا کے رکھو. میں نے یوں کر کے دیکھا, ابھی اتنی دوستی نہیں تھی, ورنہ جٹھانی سے پوچھتی کہ کیا کرنا ہے. میں کہا اوکے ٹھیک ہے, اور میں نے سسر سے ہی کہا, میں کہا ذرا لذیذہ کے پیکٹ لیتے آئیے گا. اچھا وہ لذیذہ کے پیکٹ لائے اور میں نے بس ڈال دیا. اس ٹائم زیادہ ڈیٹیل نہیں پڑی, لیکن انہوں نے کھانے کے فوراً بعد کہا خیریت ہے, لذیذہ بھی بنانا سیکھا. اچھا ہمارے یہاں یہ ہوتا تھا, مجھے یاد ہے شروع میں اوبیسلی جب آپ کوکنگ کر رہے تو آپ بہت ساری چیزیں ضائع کرتے تھے, تو امی ایک تو کوانٹٹی کم دیتی تھیں, اور دوسرا یہ آلو کی مجھے جو ہے نا کوئی 2000 ڈشز بنانی آتی ہیں. سلمیٰ جی وائی, بیکاز کم خرچ بالا نشینہ. میں نے کہا قیمہ چکن خراب کرنے سے بہتر ہے تم لوگ پہلے آلو پہ ہاتھ صاف کرو. تو آلو کی ہم نے بہت ساری چیزیں بنائی. اور شیر خورما یا کوئی بھی چیز اگر آپ لذیذہ کی بناتے ہیں تو all you probably need is 1 packet of this and 1 liter milk. That's it. وہ آپ کے پاس all purpose ہے اور یہ ہے, تو آپ جی جھٹپٹ, آپ کو کوئی نہیں سوچنا کہ جی میں نے کاٹنا کوٹنا, یہ لوں وہ لوں, کچھ بھی نہیں. بس میری والی غلطی مت کر دیں کہ بس اچانک ابلتے ہوئے دودھ کے اندر پھینک دیں, اس کو آرام سے پہلے مکس کر لیں اور پھر اس کے بعد ڈیزولو کریں اس کے اندر, نہیں تو وہ پھر میری والی کھیر بن جائے گی گٹلی. تمام ترکیب جو ہے وہ اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے, اس کو ضرور فالو کریں. تو I'll let you fry these, we'll come back to that. واپس آتے جی یہاں پہ, اور بات ہم کر رہے تھے خاموشی اور الفاظ کے اوپر. غزالہ جی, جو ہم نے کہا نیگیٹو سائلنس, یعنی وہ سائلنس جو
गड़बड़ कर देता है, उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यानी दो लोगों को करीब लेके आए, एक बंदा है कहता है मेरी आदत है, जब ज़्यादा लोग चीखते चिल्लाते हैं तो बजाय इसके कि मैं उसको कन्फ्रंट करूं या जवाब दूं, मैं खामोश हो जाता हूं। क्या कहेंगे आप ऐसे शख्स को? देखिए, आपके अल्फाज की जिस तरह एनर्जी है, बिल्कुल उसी तरह आपकी खामोशी की भी एनर्जी है, बिकॉज हम सब थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कनेक्टेड है। आप ये देखें, हम किसी के बारे में सोचते हैं और वो एकदम से हमें फ़ोन कर लेता है, तो हम एकदम से कहते हैं मैं तुम्हारा ही सोच रहा था, तुम्हारा फ़ोन आ गया। तो ये इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, ये कोई इत्तेफाक नहीं होता। आपकी ब्रेन से जो वाइब्रेशंस जाती हैं वो उस इंसान से कनेक्टेड होती हैं, उसको मिलती हैं, वो रिसीव करता है, अगेन डिपेंडिंग कि वो कितना साइलेंस में रहता है और उसका माइंड कितना अलर्ट है। अगर आप बहुत ज़्यादा क्योस में भाग दौड़ में रहते हैं तो आप बहुत सारे मैसेजेस रिसीव नहीं कर पाते, लेकिन अगर आप काम रहते हैं और आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल है, टाइम पे सोते हैं, खाते हैं, तो आपकी वाइब्रेशन स्ट्रांग होती हैं, आप मैसेज रिसीव करते हैं। बिल्कुल उसी तरह अब देखें, अगर आप इस वक्त बैठी हुई हैं और आपकी वो पॉजिटिव वाइब्स हैं, विदाउट सेइंग एनीथिंग यू कैन टॉक टू मी। मैं पिक कर सकती हूँ, मैं बता सकती हूँ कि आपके जहन में इस वक्त क्या चल रहा है, और वही वाइब्रेशन जो आपकी ब्रेन की है वो आपके एक्सप्रेशंस बन के आपके फेस पे भी आ जाएंगे। तो अब खामोशी में भी डिफरेंस है। एक वो खामोशी है जो हम खामोश होके, जैसे अभी इन्होंने इतनी खूबसूरत नात पढ़ी, हमने वो सुनी, अब इस खामोशी में कितनी खूबसूरत वाइब्रेशंस थी, हम लोग सब खामोश थे लेकिन हम एक बहुत ज़बरदस्त एनर्जी को फील कर रहे थे। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, हमें न्यूज़ चैनल पे हमारे ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है, ख़बरों का सिलसिला जारी रहेगा, बट यू विल प्रोबेबली कीप लिसनिंग टू अस ऑन आवर आज एंटरटेनमेंट। अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे आज एंटरटेनमेंट पे फॉर अ शॉर्ट सेगमेंट। तो अगर आप इस गुफ्तगू का अगला हिस्सा सुनना चाहते हैं, कम देर, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी जनाब अली, वेलकम बैक। और बातों का सिलसिला किसी और धारे पे निकल गया था ओवर द ब्रेक, लेकिन बड़े मज़ेदार बात ये हो रही थी कि हम छोले को और जो रेगुलर हमारे आइटम्स होते हैं उनको डिस्कस कर रहे थे। आपको पता है कराची वालों को और हम पंजाब वालों को ख़ास तौर पे चाय इतनी पसंद है कि हम अपने छोलों में भी चाय डाल देते हैं। तो उससे बड़ी हैरान हो रही थी, है ना? आपने कभी नहीं सुना छोलों में चाय की पत्ती डालते हैं? मैंने कभी नहीं सुना, लिटरली मैंने वाकई आज फर्स्ट टाइम ये आपके सेट पे सुना। लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, कावे की तरह नहीं, उसमें थोड़ी सी डालनी होती है, पोटली बना के टी बैग यकीन करें, वैसे भी मैं टी लवर हूँ एक, तो आज से तो मैं चने और चाय मिला के खाऊंगी पीऊंगी। अच्छा जी, जो हम गुफ्तगू कर रहे थे कि अक्सर लोग कहते हैं कि जी ज़बान से बात निकल गई, उसके बाद बात बहुत बढ़ गई। मुझे ये बताइए मिस्टर शहजाद, इसमें ईगो का क्या अमल दखल है? यानी कई लोग बड़ी आसानी से अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है, तो इनमें फ़र्क क्या है बुनियादी, और किस तरह बदला जा सकता है अपने आप को? देखिए, बेसिकली गलतियाँ एक्सेप्ट करना या ना करना बिल्कुल एक अलग बात है। वो एक शख्स का जो है वो ज़ाती फ़ेल है। जो शख्स दूसरे से गलती एक्सेप्ट करवा रहा है, असल में तो उसकी ईगो है। समझ रही हैं आप? जिसने उसके लिए लाजमी है कि ये माफ़ी उसके लिए तो लाजमी है कि जब तक ये मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगा मैं तो आगे चलने वाला नहीं। जो गलती कर चुका है बेचारा, वो उसने तो गलती की है ना। आप लफ्ज़ सुनिए, गलती। गलती का मतलब होता है कोई चीज़ गलती से हो जाना, ठीक है? मसलन मैं चल रही हूँ, ये आपका कितना खूबसूरत सामने पड़ा है, गलती से मेरा हाथ लगे और ये गिर के टूट जाए, तो आपके नहीं, जब तक आप माफ़ी नहीं मांगेगी मैं आपको नीचे नहीं जाने दूँगी। लेकिन फिर मिसेस शहजाद, इसमें एक बात आती है, तो फिजिकली हमारे सामने है ना जी, ये गिर गया तो हमें पता है कि टूटेगा, और मैं आपको इसी तरह दिल टूटता है, दिल भी ऐसे ही टूटता है। लेकिन दिल या बात में है ना, वो तो वाज़े नहीं है। तो कई लोग कहते हैं कि भाई एहसास इसलिए दिलाया जा रहा था, अगर मैं समझाऊंगा नहीं, बताऊंगा नहीं, तो ये शख्स तो हो सकता है फिर आदतन भी गलती करता है। वो नियतों की बात होती है। मगर होता यह है कि जब हम किसी की बात सुन रहे होते हैं, चले आप एज अ साइकोलॉजिस्ट अगर मुझे ले लें 2 मिनट के लिए, कि अगर मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट किसी की बात सुन रही हूँ और वो कोई भी बात मुझे कह रहा है, वो गुस्सा कर रहा है, वो बदतमीज़ी कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है, मैंने उसको अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देना है, राइट? मैं उसको आधा पौन घंटा अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दूंगी। क्यों दूंगी? इसलिए कि उसका मेरे से रेपो बने। आप ख़ुद बताएं, इतना बड़ा खुदा है, उसने हमें इतनी नेमतें दी, हम क्या रोज़ाना उसकी नेमतों का शुक्र अदा करते हैं? कितनी गलतियाँ करते हैं, उसी की बनाई हुई ज़मीन पे हम अकड़ के चलते हैं, उसी की नेमतें दे के, उसने जो हमें नेमतें दी हुई हैं। अहम आपने बात किया, एक बात मैं आपको बताती हूँ, आखिरी एक लफ्ज़ बोलती हूँ कि अल्लाह की दी हुई नेमतें दे देकर
ہمارے 32 دانت گھس جاتے ہیں مگر زبان شکر ادا نہیں کرتی. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, ویری امپورٹنٹ. ہنا آپ کیا میں کہیں گے؟ مسز شہزاد کی بات کو اس طرح ایکسپلین یہ کرنا چاہوں گی کہ آپ کسی کو ہیوملیٹ نہ کریں, آپ لوگوں کی باتوں کو سننا شروع کریں. دیکھیں ریلیشن شپ میں جہاں اسپیس جب آتی ہے جب آپ سامنے والے کی بات کو سنتے نہیں ہیں, چاہے چھوٹا سا بچہ ہو آپ کا ہسبینڈ ہو, آپ کی ماں ہو یا آپ کا بھائی یا بہن ہو یا آپ کا باپ ہو, جب تک آپ اس کو 2 منٹ دے کے سامنے بٹھا کے ریسپیکٹفلی اس کی بات نہیں سنیں گے نا, وہ اپنے کبھی بھی ایموشنز آپ سے شیئر نہیں کر پائے گا, آنیسٹی نہیں رہے گی, باؤنڈنگ نہیں رہے گی, آپ کی ریلیشن شپ میں گیپ آتا رہے گا, اور جب ایک گیپ بہت زیادہ ہو جائے گا تو وہ ریلیشن شپ ربر بینڈ کی طرح بن کے کھچ کے ایک وقت آئے گا کہ وہ بریک اپ. دیکھیے ملکوں میں جنگیں کیوں ہوتی ہیں؟ جنگیں اس لیے ہوتی ہیں کہ بات نہیں کرتے ایک دوسرے سے, تو جنگ ہو جاتی ہے. اور جب جنگ کر کر کے تھک جاتے ہیں, جب فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار کر کے 25 لاکھ مر گئے, تو انہوں نے کہا آؤ چلو ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کر لیتے. تو بھائی یہ بات آپ پہلے ہی کر لیتے. بالکل صحیح. تو جو بات ہے وہ آپ نے 25 لاکھ لوگوں کو مروانے کے بعد ہی کرنی تھی. صحیح. تو اینڈ میں جو معاملات تھے وہ بات ہی سے تو طے ہوئے. تو میں یہاں تھوڑا سا کچھ ساتھیوں سے اختلاف کروں گی کہ بات نہ کرنا کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے. جس جگہ بات کرنے کا موقع ہو وہاں چپ رہنا گناہ عظیم ہے, کیونکہ اگر آپ بات کر لیتے تو اتنی بڑی بڑی جنگیں نہ ہوتی. ویری ٹرو, آئی تھنک ویری پازیٹیولی پٹ. بہت بہت شکریہ مسز شہزاد ہمارے ساتھ موجود تھیں, غزالہ ہمارے ساتھ تھیں, اور ہے نا بڑی اہم باتیں ہوئیں. آئی وش کہ ہمارے پاس وقت اور ہوتا ہے, لیکن دیٹس از آل دا ٹائم وی ہیو. ایک بریک لیتے واپس آئیں گے. علماء اکرام کے ساتھ ہمارا اگلا سیگمنٹ ہوگا جن سے ہم اسی حوالے سے کہ غیبت اور ہمارا نیگیٹو بولنے کو ہم کیسے کرب اور کریکٹ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ جی بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف. ویل بی رائٹ بیک. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں جی. یہ ہمارا سیگمنٹ جس میں علماء اکرام ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں, دینی رہنمائی ہمارے مختلف معاملات پہ ہمیں ملتی ہے. آپ کی کالز اور آپ کی کویسچنز کو بھی ہم آنسر کرتے ہیں. سب سے پہلے جی اب پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہی ہیں ثروت آپا, ہمارے ساتھ موجود ہیں ثروت عسکری صاحبہ. آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی افضال الحق کلیانوی بخاری صاحب. پہلی دفعہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب کہ آپ نے بھی وقت نکالا. ثروت آپا, اس وقت جو ہر طرف ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خوف و ہراس ہے. آج الحمدللہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے. اب تو ہے ہی استغفار چاہنے کا اور استغفار اور توبہ حاصل کرنے کا عشرہ. جو صورت حال ہے اس کو صرف یہ سپورٹ کو دیکھ کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا کہیں گی لوگوں کو کہ کس طرح اس عشرے میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. یقین کیجئے کہ میں نے اپنی زندگی کے جتنے ماہ و سال گزارے ہیں بڑے بڑے مشکل وقت دیکھے, لیکن یہ واقعی ایک مشکل وقت ہے. اور گزشتہ برس ماہ رمضان میں بھی نہایت خوف و دہشت تھی, اور پورا 1 سال گزرنے کے باوجود ہمیں لگتا ہے کہ حالات بدترین سے بدترین جانب گئے ہیں, بہتری کی جانب نہیں آئے. اگر اس وقت بھی ہم نے اپنے آپ کو نہ سدھارا, اس وقت بھی ہم نے اپنے آپ کی اصلاح کی کام نہ کیے, تو اب ہم کس وقت اور کریں گے؟ کس وقت اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں گے؟ کس وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے؟ اور یہ ماہ رمضان المبارک جو اللہ تعالیٰ کی برکتوں اور رحمتوں سے ہم کو مل گیا, کیونکہ یہ جو سال گزرا ہے اس میں بہت نقصان ہوا ہے. بہت سارے ایسے لوگ جو کہ ضروری تھے, جن کی ضرورت تھی, وہ اس دنیا سے گزر گئے. گو کہ زندہ ہے جو وہ موت کی تکلیف سہے گا, جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا. لیکن اس کے باوجود کرونا وائرس کا وجود ہے, تبھی بہت سارے لوگ اس دنیا سے چلے گئے. لیکن جو لوگ ابھی موجود ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی موجودگی پر شکر پروردگار عالم ادا کریں, اس لیے کہ اعمال کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ابھی وہ اپنے اعمال نامے کو بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں, اور کوشش یہ کریں کہ ہم ایسی احتیاطی تدابیر اختیار کریں کہ ہماری وجہ سے خلق خدا کو کوئی تکلیف اور نقصان نہ پہنچے. بے شک. اور کیونکہ آج ہمارا لارجر ٹاپک ہم اس میں چغلی اور غیبت کو بھی کور کر رہے تھے. مفتی صاحب, ہم سب واقف ہیں کہ ہمارے پاس بہت ساری مثالیں موجود ہیں, تنبیہات موجود ہیں. ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ اگر تم نے اپنے بھائی کی چغلی یا غیبت کی تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے اپنے بھائی کا مردہ گوشت تم نے کھایا. لیکن اس کے باوجود جب ہم 4 لوگ اکٹھا ہوتے ہیں, یہ کیا لذت گناہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو روک نہیں پاتے؟ انسان کی فطرت میں, جبلت میں کیا گوسپ کرنا موجود ہے کہ ہم چاہے کتنی بھی لوگوں کو کہیں, 4 لوگ اکٹھا ہوتے کسی اور کی اس 5ویں کی بات کرتے جو وہاں نہیں ہوتا. اس کی کیا وجہ ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد. غیبت اور چغلی کے حوالے سے آپ نے بہت اہم سوال اس لحاظ سے اٹھایا کہ رمضان مبارک کے حوالے سے ایک واقعہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے جی. دو خواتین کا کہ جن کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں نے جب پیش کیا تو ان کی اصل میں حالت یہ ہوئی کہ وہ بالکل لب و دم ہو گئی. روزہ ایسا لگا کہ جیسے ابھی مر جائیں گے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئیں تو آپ نے جو ہے برتن منگوایا, برتن منگا کے ان سے کہا اس میں قے کرو. انہوں نے قے کی تو اس میں جو ہے کچا گوشت کچا خون نکل کے آ گیا, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آقائے دو جہاں ہیں, آپ کے بڑے بڑے معجزات ہیں, تو آپ کا معجزہ تھا وہ سامنے نکل کے آ گیا. تو اس پر پھر آپ نے بتایا کہ یہ غیبت میں لگی ہوئی تھی. تو ایک عملی صورت جو ہے نا حضور کے سامنے دکھا کر پوری امت کو رہنمائی دے دی گئی. ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم غور کریں کہ ہم غیبت یا چغل خوری کس لیے کر رہے ہیں. انسان کے ساتھ جو نفس لگا ہوا ہے اور انسان کی انا اور میں اور ہوں جو ہے نا وہ بہت خطرناک چیز ہے. صحیح. وہ ہوں اور انا, وہ انسان جب دیکھتا ہے نا کہ کوئی دوسرا اس کے مقابلے میں کسی کے دل میں زیادہ جگہ بنا رہا ہے یا اس نے کوئی اپنی کامیابی حاصل کی ہے, اس کو کوئی خوشیاں مل رہی ہیں, تو آدمی جو ہے نا جیلسی ہوتا ہے اور اس چکر میں وہ چاہتا ہے کہ دوسرے کی کاٹ کریں. صحیح. ادھر اس کا نفس اس کو ابھار رہا ہوتا ہے کہ یار میں جو ہے نا یوں اور یہ اس طرح سے ہو گیا. تو بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں مل کر جو انسان کو خرابی کی طرف ابھارتی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ نے ثروت آپا بات یہ کر رہے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا دانستہ اور نادانستہ ہم سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں, کچھ ٹرینڈ ہی ایسا بن گیا ہے, یعنی لوگ, مجھے کبھی کبھار تو یہ محسوس ہوتا ہے خاص طور پہ ینگسٹرز نوجوان جب کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ غیبت کر رہے ہیں. یعنی ایک پتہ ہونا کہ بھائی یہ اس سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے یا یہ شخص یہاں پہ موجود نہیں ہے, ان کو لگتا ہے وہ اپنی جنرل آبزرویشنز بیان کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی فلانے شخص کے بال دیکھو کیسے ہیں, اس کا حلیہ دیکھو کیسا ہے, اس کا رویہ دیکھو کیسا ہے. ان کو یہ احساس ہی نہیں ہو رہا کہ وہ غیبت پہ مبتلا ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ہاں تعلیم اور تربیت کی جب بات کی جاتی ہے, تعلیم اور تربیت کا چولی دامن کا ایک دوسرے کا ساتھ ہے, لیکن فی زمانہ ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں, تربیت والا چیپٹر مائنس ہے ہم لوگوں کی زندگی سے. تعلیم کی جب بات ہوتی ہے تو فلاں بچہ کون سے اسکول میں پڑھ رہا ہے, کون سے کالج میں پڑھ رہا ہے, کون سی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, کون سے ڈگری حاصل کر رہا ہے, کون سے کوچنگ سینٹر میں جا رہا ہے, آگے کی اس کے اچیومنٹس کیا ہیں, آگے کے اس کے گولز کیا ہیں. لیکن تربیت کا خانہ خالی ہے, بالکل نل یہاں پر. تو اگر جب تک تربیت نہ ہوگی تب تک اسے کیسے پتہ چلے گا کہ وہ مردہ بھائی کو گوشت کھانے کے برابر ہے. جب تک تربیت نہ ہوگی اسے کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کتنے بڑے گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے. یا ماہ رمضان مبارک اتنی مبارک اور پرنور ساعتوں میں اسے کیسے معلوم ہوگا کہ وہ کوئی غلطی کر رہا ہے. تو تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر تربیت کی جائے تو یقیناً بہت زیادہ بہتر ہو جائے گا. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن آپا میں جو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ہم نوجوان نسل کو یا ان بچوں کو غیبت ڈیفائن کیسے کریں. غزالہ جی پورے بزنسز اس پہ کھڑے ہیں, سوشل میڈیا کی سائٹس ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ کا پسندیدہ ستارہ جو کہ اس کی پرسنل لائف میں کیا چل رہا ہے. ایک طرح سے دیکھا جائے یہی غیبت ہے. آپ کے سیاستدان یا آپ کے پولیٹیشنز وزراء جو چیز کر رہے ہیں ان کی ظاہری زندگی, ان کی پرسنل لائف پہ بات کرنا, ان کے فیصلوں پہ بات کرنا, کہیں دیکھا جائے تو وہ بھی غیبت میں شاید شمار ہو سکتا ہے جب ہم پرسنل ہم اٹیک کرتے ہیں. لیکن لوگ کہتے ہیں یہ تو ٹرینڈز ہیں, یہ تو کام ہے ہی ہے, یہ تو صحافت ہے. ابھی تھوڑے دن پہلے میری نظروں سے ایک آرٹیکل گزرا, اس میں تھوڑے ریلیجیس چیزیں بھی تھیں, تو مجھے بہت اچھا لگا پڑھ کے کہ غیبت ہے کیا. پہلے تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے فرمایا کہ میں نے تو وہی بات کی ہے جو شخص میں تھی, تو انہوں نے فرمایا کہ وہ تھی اسی لیے تو غیبت ہے, اور اگر نہیں ہے تو وہ بہتان ہے. صحیح, تو وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. بالکل. تو جب یہ میں نے حدیث پڑھی تو مجھے یہ لگا کہ ہم انکانشیسلی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں وہ تو تھی نا بات, میں نے ایسی بات تھوڑی بولا. اچھا, اب وہی بات آ جاتی ہے کہ کہیں کہیں ہم اس چیز کو صحیح بھی کہہ سکتے ہیں. وہ اس طرح کہ فرض کریں ایک کسی کا رشتہ آیا ہے, ٹھیک ہے, اب مجھے جن کا رشتہ ہے ان کی کچھ ایسی چیزیں مجھے معلوم ہے جس کی وجہ سے اگر میں نے نہ بتائیں اس لڑکی کی زندگی خراب ہو سکتی ہے. صحیح. اب یہاں پر حالانکہ آپ اس کو کنسیڈر تو ایز وہی کریں گے کہ جی آپ کسی کے پیٹھ پیچھے بات کر رہے ہیں, لیکن آپ کی نیت شامل ہو گئی. اس پہ تھوڑا مفتی صاحب آپ کا بھی پرسپیکٹیو لینا چاہوں گی کہ اگر واقعی کسی میں کوئی برائی موجود ہے, کوئی عیب ہے, وہ سامنے نہیں ہے, اور جیسے انہوں نے کہا کہ کوئی رشتے کا معاملہ ہے, کوئی نوکری کا معاملہ ہے, ایسی سچویشن میں وہ بات بتانا کیا پھر بھی وہ غیبت میں شمار ہوگی؟ ہاں, یہ بھی بہت اچھا پہلو بیان ہوا. اس میں ایک تو جو نا ابھی ہم جو گفتگو کر رہے تھے تو قرآن کریم کی ہے نا براہ راست آیت ہے یہ, جی, سورہ حجرات کی, ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. تو مردار بھائی کی جو ہے نا وہ گوشت کھانے کی جو ہے وہ دی ہے, تو اللہ پاک نے براہ راست خود بیان فرمایا یہ. صحیح. تو یہ تو قباحت قرآن سے ڈائریکٹ پتہ چل رہی ہے.
دوسری بات جو ہے جو کہ رشتے کا معاملہ ہے یا اسی طریقے سے عمومی سطح پہ کوئی کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو اس سے متعلق صرف دوسروں کو اس کے نقصان سے بچانے کی حد تک آگاہ کرنا یہ غیبت میں شمار نہیں ہوتا. یا کوئی اتنا بدنام زمانہ ہے کہ اس کے جنا ساری دنیا جانتی ہے اس کے معاملات کو, تو اس سے متعلق بھی اور کوئی اصلاح طلب پہلو عوامی سطح پر ہے اس میں بھی وہ غیبت میں شمار نہیں ہوتا. غیبت یہ عام طور پہ جیسے ہم لوگ آپس میں جو میل جول ہوتے ہیں, جیسے آپ نے کمپنیوں کو بتایا, اداروں کو بتایا, سیاست کی دنیا کا بتایا, آپس میں گھریلو خاندانی معاملات میں بتایا, تو انسان وہاں جو کر رہا ہے کہ کسی کے جو پیٹھ پیچھے برائی میں لگا ہوا ہے تو ایک طرح سے وہ اس کو نقصان کچھ پہنچانا چاہتا ہے اور اگلے کے جو ہے نا وہ کان بھرنا چاہتا ہے. اب اگر اگلا آدمی کچے کانوں کا ہوتا ہے تو بات سن کے وہ بھی جو ہے بدزن ہو جاتا ہے. یعنی وہی جیسے کہا جاتا ہے کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے. اگر آپ کو وہ بات کرنے کی نیت کسی کا فائدہ پہنچانا ہے تب آپ کی نیت صاف ہے کیونکہ آپ نے کسی کو کسی ممکنہ نقصان سے بچایا ہے. لیکن دوسری طرف اگر آپ کا کرنے کا انداز اور آپ کی انٹینشن یہ ہے کہ جی مجھے فائدہ ہو جائے کسی اور کا نقصان ہو جائے تو وہ غیبت میں شمار اس کا کیا جاتا ہے. لیکن اسی سے پھر ایک اور پہلو آ کے جڑتا ہے, کسی کی ٹوہ میں نہ لگے رہو. یہ بھی قرآن حکیم ہمیں ڈائریکٹلی میسج دیتا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے. جلدی سے پہلے سلمہ سے اپڈیٹ کر لیں ریسیپیز کی, پھر بریک کی طرف بڑھتے ہیں. سلمہ جی کیا صورتحال؟ صورتحال یہ ہے کہ چیز بال بالکل ریڈی ہیں, سالسا ریڈی ہے, اور یہ دیکھیں مانڈا پٹی تیار ہو گئی ہے فرائی کر کے, اور دیکھیں کتنی کرسپ ہے اور اتنی زبردست اور کرسپ لگ رہی ہے. ویسے اصل میں ناچوز آر میڈ فرام میز, کارن سے بنتا ہے نا, موسٹلی کارن کے ساتھ, کیونکہ بعض لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں تو انہیں تکلیف بھی ہو جاتی ہے. بس اعتدال کے ساتھ کھائیے. مکئی کے آٹے سے بنتا ہے. اور ٹھیک ہے جی, اور یہ سار کریم بھی بالکل ریڈی ہے, بس قیمہ ڈن ہو رہا ہے اور پلیٹنگ ہو جائے گی. سار کریم جن کو نہ پتا ہو اور ویسے ریڈیلی اگر جار میں نہ ملے تو سار کریم گھر میں بنائی جا سکتی ہے. بہت ایزی ہے. اور اگر ابھی میرے سے پوچھیں تو میں نے کیا کیا ہے, میں نے وپ کریم لی ہے, ٹھیک ہے, میو ہے میرے پاس, اور میں نے تھوڑا لیمن ایڈ کیا ہے. تو آپ اس کو اچھی طرح بیٹ کر لیں, ہلکا سا سالٹ ایڈ کریں, کالی مرچ ایڈ کر لیں, آپ کے ساتھ. ہاں جی, تو یعنی اکثر ویسے تو جو لوگ امریکہ میں باہر رہتے ہیں ریڈیلی آپ کو شاپس میں مل جاتی ہے, یہاں پہ بھی مل جاتی ہے. لیکن اگر ہر سپر مارکیٹ میں آپ کو نہ ملے تو آپ آلپرس کی فریش کریم لے سکتے ہیں. اس میں تھوڑا سا میونیز اور لیمن ایڈ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے, تو وہ آپ کی سار کریم ہو جائے گی, سار کریم بن جائے گی. اور دوسرا یہ کہ بس یہ ریڈی ہے, میں پلیٹنگ کروں گی. ڈرنک کے لیے ہم لوگ جا رہے ہیں جامع شیری کی طرف. آپ میٹھا نہیں بنا رہی ہیں آج؟ میٹھا بنانا ہے, لیکن یہ ہے کہ ذرا کچھ خاص بنانا ہے لذیذہ کے ساتھ آپ کے لیے میٹھا. تو انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے لذیذہ مکس کے ساتھ ہی آپ کو میٹھا بتائیں گے, لیکن تھوڑا ڈیفرنٹ ہوگا. ٹھیک ہے جی, تو ہم پھر اس کو یعنی اس میں جو کہتے ہیں نا کہ ایک تو آپ کو بیسک ریسیپی مل گئی, جو اگر نہ واقف ہو زیادہ تو وہ اس کا استعمال کر سکتا ہے, لیکن آپ اس میں مزید ایڈیشنز اور ٹوسٹ بھی لے کے آ سکتے ہیں. وہ سلمہ جی آپ کو بتائیں گی. ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں جی, واپس آئیں گے. اور کون سے پہ آؤں, ادھر آ جاتی ہوں. چلے جی, مجھے بھی روزہ لگ رہا ہے, کوئی بات نہیں. ہم واپس آتے ہیں اور اس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے باران رحمت. ویلکم بیک جی. ہم آپ کے لیے ایکسکلوسیو کانٹینٹ لاتے ہیں آن سوشل میڈیا ایز ویل. تو اگر آپ نے آج نیوز کا اور آج انٹرٹینمنٹ کا فیس بک پیج اور انسٹاگرام نہیں لائک کیا ہوا, یو آر مسنگ آؤٹ. سو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے آئی وینٹ لائیو آن دا فیس بک پیج آف آج نیوز, اور سوال میں نے آپ سے کیا ہے کہ غیبت اور چغلی میں فرق کیا ہے. پہلے اس کو سماجی رویے سے دیکھ لیتے ہیں, پھر اس کے حوالے سے دینی رہنمائی بھی حاصل کریں گے. غزالہ جی, چغلی میں اور غیبت میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں, میں جہاں تک میری لرننگ ہے, جتنا میں نے سیکھا ہے, میرے پاس جس طرح کے لوگ بہت سارے آتے ہیں, ہر ایج گروپ کے آتے ہیں, اور ہر کوئی ریسلیس ہے آج کل, بہت زیادہ بے چینی بدسکونی کا شکار ہے. اور بات یہ کہ چغلی, غیبت اور منافقت تینوں ایک ہی زمرے میں آئیں گے. کیونکہ دیکھیں, ہم منافقت کرتے ہیں تبھی ہم منہ پہ کچھ اور پیٹھ پیچھے غیبت کرتے ہیں. صحیح. تو اس کا مطلب یہ تو منافقت ہو گئی. تو اگر ہم منافق ہیں تبھی ہم غیبت کی طرف جاتے ہیں. اور چغلی یہ کہ ایک انسان میں وہ بات ہو ہی نہ, لیکن ہم اس کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے کہ اس کے کہیں کسی کے ساتھ ہم نے ریلیشن شپ خراب کرنا ہے, یا وہ ہم سے آگے نہ بڑھ جائے, ہم اس کو پل ڈاؤن کرنے کے لیے, اس کی ریپوٹیشن خراب کرنے کے لیے ہم لگائی بجائی یا لڑائیاں کرانا, یا جیسے اس کی اس طرح کا امیج اس کا بنانا کہ لوگ اس کو ناپسند کریں. یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور جب دعا گو ہوتے ہیں اس کی بارگاہ میں,
تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ریفر کرتے ہیں ایز ساتر العیوب، یعنی ہمارے عیبوں کو ڈھانپنے والا. لیکن کیا ہم نے کبھی اپنے رویے پہ نظر ڈالی ہے؟ ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، اور دوسرے کی امپرفیکشنز کی طرف سرفت آپا ہم لوگوں کی نگاہ مبذول کراتے ہیں. جب بھی کوئی شخص آپ سے کسی کی چغلی کرے یا کسی کا عیب بیان کرے تو سوچے کہ اس کی اپنی نظر کتنی کھوٹی ہے کہ اس کو صرف اور صرف ایک شخص کا عیب نظر آ رہا ہے. کیا کہیں گے سرفت دیکھیں آپا؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ غیبت جو ہے وہ جہنم کے کتوں کی غذا ہے. اب اگر کوئی شخص غیبت کر رہا ہے مسلسل تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر وہ کسی کی برائی آپ کے سامنے کر رہا ہے تو یقیناً آپ کی برائی بھی کسی کے سامنے ضرور کرے گا. لہٰذا کیونکہ اگر اس کی عادت ایسی ہے، اگر وہ اس طرح کی عادات کا حامل ہے تو اب اس سے ہوشیار رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس کی قربت میں جانے کی ضرورت نہیں. اچھا، اس سے مجھے بڑی ایک اہم بات ذہن میں آ رہی ہے. ہمیں اب پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جمیل بھائی، آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ اگر کوئی شخص آ کر مجھے یہ بتائے کہ فلانا شخص تمہاری برائی کر رہا ہے تو دینی روح سے بتائیے گا کہ میرا سب سے مسنون بہتر جواب اس شخص کے لیے کیا ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے یہ شخص جھوٹی خبر نہیں لے کے آیا ہے، لیکن اس سے میری دل آزاری بھی ہو رہی ہے، اگلے کا عمل بھی بیان ہو رہا ہے، وہ شخص اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہاں پہ موجود بھی نہیں ہے، اور مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے بی سی شخص میری برائی کر رہا ہے، تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، جمیل بھائی سے ہمارا رابطہ ہو چکا ہے. السلام علیکم جمیل بھائی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آئی تھنک آواز پہنچی نہیں. مفتی صاحب، اگر یہی سوال آپ سے کروں میں، مجھے بتائیے کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ فلانا شخص تمہاری برائی کر رہا تھا اور بات جھوٹی بھی نہیں ہے لیکن اس کی غیبت بھی ہے، اس کی چغلی بھی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس میں جو ہے نا امت کے بعد اکابرین کے جو ہے نا بعضی باتیں ملتی ہیں کہ ایک تو انہوں نے سامنے والے سے کہا کہ بھئی غیبت اصل میں اس نے نہیں کی، تم نے کی، کہ تم نے میرے منہ پہ آ کے کہہ دیا. ایک بات. اسی طرح امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات ملتے ہیں کہ کوئی شخص آ کے اگر کسی کے بارے میں بات کہتا تھا کہ فلاں نے آپ کے بارے میں یہ بات کہی ہے، غیبت کی ہے، تو آپ جو ہے نا شیرینی کا اس طرح کا کچھ تشت بھرواتے تھے اور اس کے بعد بھجواتے تھے اور کہتے تھے بھائی بہت شکریہ کہ تم نے اپنی نیکیاں بغیر کسی مشورہ کو مجھے بھجوا دی. تو اس طرح کی جو ہے نا چیزیں ملتی ہیں. لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ توکل. کوئی دیکھیں کئی ایسے سیناریوز ہوتے ہیں، اگر آپ ایک کمپیٹیٹیو فیلڈ میں ہیں، آپ پروفیشنلی آپ کو پتہ چلے کہ ایک شخص چہرے پہ آپ سے بہت میٹھا بن رہا ہے لیکن اگلا بندہ آ کے بتائے کہ دراصل یہ تمہارا چھپا ہوا دشمن ہے، تو اس شخص نے جس نے مجھے آ کے یہ خبر دی ہے مجھ پہ احسان کیا ہے یا مجھے گناہ میں برائی میں شامل کر لیا؟ اب یہ اگر آپ کے جو ہے نا وہ جاسوسی سسٹم کا کوئی حصہ ہے پھر تو آپ اس پہ اعتبار کریں. ہاں، یہ میرا اسپائی نیٹ ورک ہے، تب تو میں مشکل میں پھنس گئی. صحیح ہو گیا. تو اس اعتبار سے اس پہ اعتبار کرتے ہوئے، لیکن اگر یہ عام کوئی ہے تو اس سے بھی محتاط رہیں اور اس سے بھی محتاط رہیں. اپنے معاملات کے جو ہے نا تحفظات لے کر آپ کی بات سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ انگریزی میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو آ کر بتائے کہ فلانا شخص تمہاری برائی کر رہا تھا تو پہلے تو یہ پوچھو کہ وائی واز دس پرسن سو کمفرٹیبل سیئنگ دس ٹو یو. یعنی ایک ماحول بنا ہوگا نا، کوئی بیٹھ کے اگر کسی نے ایسے ہی تھوڑی اچانک بتا دیا ہوگا کہ یار میں اس بارے میں یہ سوچتا ہوں، آپ نے بھی 4 باتیں کی ہوں گی، پھر اس باتوں سے بات نکل کے اس شخص کی اصل بات دل سے نکلی ہوگی. کیسے سامنے والے کی اتنی جرت ہوئی کہ اس نے تمہارے سامنے میری برائی کی؟ سن کیسے لیا آپ نے؟ آپ نے سن کیسے لیا؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ بھی اس میں شریک. اس کا مطلب ہے کمفرٹیبل. کچھ تو آپ نے بھی کہا ہوگا تبھی تو اس نے اتنا کمفرٹیبل فیل کیا کہ اس نے اپنے دل کی بات آپ سے کہی. اسی طرح میں اس چیز میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کیونکہ یہ پرسنلی میرے ساتھ بہت دفعہ ہوا کہ آپ کو پتہ ہے پروفیشنل جیلسی ہر جگہ ہوتی ہے اور بہت دفعہ لوگ آ کے مجھے کہتے ہیں کہ یہ آپ اتنا اچھا کام کری ہیں، فلانے بندے نے آپ کے بارے میں یہ بات بولی، حالانکہ آپ تو بالکل ایسی نہیں ہیں. تو میں تو آپ کے سامنے یہ بات ان سے کہہ سکتی ہوں، آپ ان سے پوچھیں، میں گواہی دوں گی کہ انہوں نے یہ بولا. اچھا تو میں ان سے ایک بات کہتی ہوں کہ آپ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں کہ وہ کام جو مارکیٹنگ جس سے لوگ پیسہ لگا کے کرتے ہیں، کوئی فری میں کر رہا ہے آپ کا. کیونکہ اگر وہ آپ کی برائی کر رہا ہے تو لوگوں میں کیوریوسٹی کریٹ ہوگی کہ یار وہ ایسا ہے، چلو ہم اس سے مل کے دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں وہ انگلش میں ایک مثال ہے کہ نیور جج پیپل ود ادرز اوپینین. آپ دوسروں کے کہنے پہ کبھی کسی کے بارے میں رائے قائم نہ کریں جب تک آپ خود اس سے نہ ملیں اور اپنا ایکسپیرینس آپ نہ دیکھیں. اور پھر وہی والی بات ہے، اگر آپ کو پتہ بھی ہے کسی نے آپ کے ساتھ کچھ برا کیا، آپ اس سے زیادہ اس کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں. اچھا، لیکن ہماری کیوریوسٹی بھی دیکھیں کتنی الگ الگ طریقے کی، اور وہ لوگ جو پبلک فگرز ہیں، جو ٹیلی ویژن پہ جن کا آنا جانا ہے، وہ اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. سلما جی، اکثر نہیں ہوتا، آئی ایم شیور کہ آپ جب مختلف ایکٹرز سے ملتی ہیں، براہ راست ملتی ہیں یا میرے شو میں آتی ہیں، کوئی اگر میرے بارے میں آپ سے جاننا چاہے تو مجھے کبھی کبھار کوالٹی آف سوال، یعنی جو سوال کی ایک اپنے آپ میں ایک کوالٹی ہے، اس میں بڑی حیرت ہوتی ہے. لوگ دوسروں سے کیا پوچھواتے ہیں؟ اچھا سدرا، کیا اصل زندگی میں بھی ایسے ہی بولتی ہیں؟ کیا کیمرے کے پیچھے بھی ایسے ہی دکھتی ہیں؟ تو ہمارا دیکھیں مائنڈ کس طرح کام کرتا ہے.
बस हम बेसिकली जो हमें दिख रहा है ना थ्रू टीवी, उसमें हमें ये होता है कि सिर्फ दिखावे की बात है। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी, जब आप बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, जैसे मैं और सदरा बहुत अच्छे दोस्त हैं, या मैं सरवत आपका बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं, मैं इनका बहुत अदब करती हूँ, आपका एक जेस्टर होता है, आपका एक वाइब होती है जो दूसरे को मिलती है। वो बहुत कुरेद के भी पूछेगा तो ये सवाल ज़रूर पूछेगा कि कैमरे के पीछे बिल्कुल ऐसी है, अच्छा दिखने में बिल्कुल ऐसी है, वेरी सॉफ्ट स्पोकन ना, बहुत पढ़ी लिखी है। अच्छा ये बात करने का और पूछने का अंदाज़ है, इससे ज़्यादा वो पूछ नहीं सकते, क्या नहीं लगा सकते, बिकॉज़ मेरा एक तरीका है किसी से मिलने का और बात करने का, और मैं अपने दोस्तों को, अपने अहबाबों को या किसी भी गीबत का हिस्सा भी नहीं बनती। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट सलमा आपने कहा है, क्योंकि अगला अगर कोशिश भी करे ना गीबत करने की, ये आप पे डिपेंड करता है, आप उसको ब्रेक लगा सकते हैं। अभी आपने एक बात की कि ऐसा कैसे हो सकता है, किसी ने आपसे पूछ ही कैसे लिया, ये जो लफ्ज़ है ना, कैसे पूछ लिया, इतनी नेगेटिव बात आप इतना मजबूर कर दें अपने अंदाज से कि लोगों को बहुत लपेट के या तो पूछना पड़े या वो पूछे ही ना, आपका मिलना जुलना सिर्फ देखे कि यार वाकई ये बहुत अच्छे लोग हैं आपस में। अच्छा ये मुझे बताएं इंटेंशन, सरवत आपा, ये इंटेंशन में पता चल जाता है कि अगर कोई आपसे सवाल कर रहा है तो वो बेसिकली किसी शख्स की टो में लगा हुआ है और उसके बारे में कुछ नेगेटिव आपसे उगलवाना चाहता है, तो उस वक्त तो क्या बेहतर तरीका ये नहीं हो कि अगर कोई आपसे बुराई करवाने की नीयत से कोई बात कर रहा है तो आप अगले की अच्छाई कर दें उल्टा? ये बहुत अच्छा तरीका है, इसलिए कि जब आप किसी की अच्छाई कर देते हैं तो वो अपने इरादों पे शर्मिंदा हो जाता है, शर्मसार हो जाता है, उसके इरादों पे पानी पड़ जाता है। और दूसरी बात ये कि हम किसी गुनाह के अंदर मुब्तला भी नहीं होते, इसलिए कि जब इंसान ज़बान चलाएगा, बात करेगा, किसी के मुतल्लिक़ गुफ्तगू करेगा तो हो सकता है कि उसकी ज़बान फिसल जाए, लेकिन जब अपने अंदर इंसान रिजर्व रहेगा तो इंशाल्लाह ताला कोई ऐसी। अच्छा ये मैंने वैसे प्रैक्टिकली आजमाया हुआ तरीका है, मैं जमील भाई की तरफ आ रही हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ हमारी फील्ड में अक्सर एक मिल बैठने का या एक दूसरे के बारे में बात करने का ज़रिया बनता है मेकअप रूम, और अक्सर उसमें जो ना अगर आपको किसी के बारे में कोई नेगेटिव बात है, कुछ पसंद नहीं है, तो वहाँ पे फ़ौरन उसकी बात होती है। और मेरे साथ भी कभी हुआ कि कोई आके मुझे कहे कि जी फ़लाने ने क्या, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था ना उनके कपड़े, कैसे उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, तो मेरी कोशिश होती है कि फिर कोई उनकी अच्छी बात कर दूँ, मैं कहूँ हाँ लेकिन उनके देखो बाल कितने अच्छे लग रहे थे या अंदाज़ कितना अच्छा था। तो आप हमेशा कोशिश करें कि एटलीस्ट आप उस बुराई से बच जाएँ। जमील भाई आप क्या कहेंगे कि कभी कभार मुझे लगता है लोग भोले भी बहुत होते हैं, यानी कोई आके आपको इस बात से, इस नीयत से ये बता रहा होता है या आगाह कर रहा होता है कि फ़लाना शख्स तुम्हारी बारे में ये कह रहा था बिकॉज़ वो आपसे करीब होना चाहता है, आपसे दोस्ती करना चाहता है, ऐसी सिचुएशन में क्या करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हज़रात और ख़वातीन को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ बिल्कुल, ये ज़रूर नहीं कि आपसे कोई करीब होना चाह रहा है या किसी के कोई करीब होना चाह रहा है तो वो दूसरे की बुराई करके करीब हो। इसलिए कि जहांदीदा, अक्लमंद और ज़ीरक लोग वो होते हैं जो एक लफ्ज़ में इंसान को जांच लेते हैं। सही। बज़ाहिर तो हमारे दिल के अंदर ख्यालात किस तरह चल रहे हैं, दुनिया में आज तक कोई ऐसी मशीनरी इजाद नहीं हुई जो हमारे ख्यालात की अक्कासी कर सके, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे मुंह के अंदर एक जुबान रखती है जो सब कुछ बता देती है कि इसके दिल के अंदर, इसके ख्यालात के अंदर, इसके कल्ब के अंदर क्या चल रहा है, ये इंसान कैसा है, इसकी नेचर कैसी है, वो सब कुछ खोल कर बयान कर देती है। इसलिए मैं कहा करता हूँ जिस तरह घड़ी के अंदर एक सुई होती है जो घड़ी या टाइम टेबल या औकात बताती है, इसी तरह अल्लाह ने इंसान के मुंह के अंदर एक जुबान रखी है जो इंसान की औकात को बता देती है कि इसके अंदर क्या चल रहा है। आप माशाल्लाह खातून खाना भी हैं, आपको जब खाना पकाती हैं तो आप ये देखने के लिए कि इस पतीले के अंदर खाना कैसा है, पक गया है, नमक ठीक है, 2 दाने पहले ऊपर के चावल के काफी हैं पूरा हाल अहवाल बताने के लिए। जी हाँ जी हाँ। तो वो आप जब जुबान से चखती है ना तो जुबान उस पतीले की सारी कैफियत बयान कर देती है। बेशक। बेआईनी इसी तरह यही जुबान है जब चलती है तो इंसान के दिल की सारी कैफियत बयान कर देती है। तो मैं ये समझता हूँ इस जुबान को कंट्रोल करना, और आक़ाए कायनात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुबान को कंट्रोल, स्पिरिचुअल थेरेपी की बाकायदा तालीमात सहाबा किराम को तालीम फरमाई। चुनांचे हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जुबान को खींचा करते थे, बोलते थे सत्यानाश हो तेरा, तू ही सबसे ज्यादा तंग करेगी। लोगों ने कहा कि हुजूर ऐसा क्यों कर रहे हैं? फरमाया कि कल क़यामत के अंदर ये जुबान ही होगी जो इंसान को हलाकतों, तबाही व बर्बादी की तरफ ले जा सकती है। तो मैं समझता हूँ कि जुबान एक टूल है, एक आला है,
لیکن دراصل زبان کے پیچھے آپ کو پتا ہے کہ ہمارا اسپریچول سینٹر ہے، ہمارا گفتگو کرنے کا جو مرکز ہے وہ دماغ کے اندر ہے، ویریکوز سینٹر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے خیالات، آپ کے لفظ وہاں پر بنتے، زبان فقط موو ہوتی ہے. تو زبان کو ہم کہتے ہیں برا اچھا، حقیقت میں انسان اچھا اور برا ہوتا ہے. ایبسلیوٹلی. اور اسی بات کو اگر آگے جوڑوں، جس طرح کہا جاتا ہے کہ باڈی میں آپ کے 7 انرجی سینٹرز ہیں، تو جو آپ کی گردن ہے، جو آپ کا تھروٹ ہے، آپ کے ووکل کارڈ جس کے ذریعے آپ کی بات جاتی ہے، دس از یور وارٹیکس آف ٹروتھ، یعنی آپ کی اپنی صداقت، اپنی سچائی، جس بات پہ آپ یقین رکھتے ہیں. اگر آپ کو دنیا میں ایسا لگتا ہے کہ ساری چیزیں بری ہیں تو آپ کی زبان سے اسی طرح کے کلمات، اسی طرح کی نیگیٹیوٹی نکل کے سامنے آئے گی دوسروں کے لیے. اگر آپ کا ٹروتھ، آپ کی صداقت، آپ کا سچ یہ ہے کہ آپ شکر گزار ہیں، آپ صبر کرتے ہیں، آپ دوسروں میں اچھائی تلاش کرتے ہیں اور آپ دوسروں کے کام آنا چاہتے ہیں، تو یہی چیز آپ کی زبان بیان کرے گی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ وی آر گوئنگ ٹو بی رائٹ بیک. اچھا جی، ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال میرے پاس سوشل میڈیا سے آیا. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے لائیو تھی اور آج کے فیس بک پیج پہ بھی، تو کسی نے سوال کیا کہ عام طور پہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ جہاں 4 خواتین جمع ہوئیں تو وہاں پہ غیبت کانفرنس شروع ہو جاتی ہے. تو سوال ان کا یہ ہے کہ کیا مرد حضرات غیبت زیادہ کرتے ہیں یا پھر خواتین؟ سروت آپا کیا کہیں گی اس پہ؟ اس میں ہم جینڈر کو بیچ میں نہیں لا سکتے ہیں. اس میں وہی تربیت والی بات آ جاتی ہے. کہیں پر مرد بھی غیبت زیادہ کر سکتے ہیں اور کہیں پر عورتیں بھی غیبت زیادہ کر سکتی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جس شخص کی ہم بات کر رہے ہیں وہ کس طرح کے ماحول میں اس کی تربیت ہوئی ہے، کس طرح کے لوگوں کے بیچ میں رہتا ہے اور کس طریقے کی اس کی اپنی سوچ ہے اور کس طرح کے عوامل ہیں اس کے ارد گرد. اگر ہم تمام باتوں کے اوپر غور و فکر کریں گے تو ہمیں بات سمجھ میں آ جائے گی. لیکن اگر اس کا سرا پکڑنے کی کوشش کی جائے مفتی صاحب، عام طور پہ جو روایتی انداز تھا، مرد حضرات تو باہر جاتے تھے، معاملات زندگی کو ہینڈل کرتے تھے، خواتین گھروں میں تھیں یا گھر کی یا خاندان کی خواتین سے زیادہ میل جول ہوتا تھا. ان کی رائیولری ہو سکتا ہے شفقت کے لیے، محبت کے لیے، کسی کے زیادہ قریب ہونے کے لیے ہو، لیکن دنیاوی معاملات سے ٹریڈیشنلی وہ الگ تھیں. تو کیا اس کا مطلب ہوا کہ شروعات غیبت کی اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی وہ کہاں سے ہوئی؟ اس میں مرد زیادہ ملوث ہوتے ہیں یا خواتین آپ کے خیال میں؟ غالباً اس میں جو ہے نا، جو محرک بنتی ہے نا چیز، وہ یہ بنتی ہے کہ ایک آدمی، جیسے بچپن میں آپ دیکھیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بچے نے دیکھا کہ والد یا والدہ کی توجہ میرے دوسرے بہن یا بھائی کی طرف ہو رہی ہے، تو اپنے آپ کی جو ہے نا وہ انسلٹ فیل کرتا ہے بچہ. تو وہ اس حساب سے جو ہے نا وہ اس کے اندر ایک غصہ پیدا ہوتا ہے اور کسی طرح وہ اپنے آپ کو باور کرانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بچہ جو ہے نا انسان کے اندر اگر وہ تربیت صحیح نہ رہے اس کی، وہ چھپا رہتا ہے اور ہر موقع پہ وہ نکل کے آ جاتا ہے. اچھا، اس احساس کمتری کو جو ایک بچہ کوشش کر رہا ہے توجہ حاصل کرنے کی، اس کو مختلف سسٹمز بڑا اچھا استعمال بھی کرتے ہیں. جمیل بھائی، آپ کی طرف یہ سوال لانا چاہوں گی. ٹیچر کلاس میں اسی بچے کو مانیٹر بناتی ہے جو سب کی غیبت کر کے سب کی باتیں آ کے بتاتا ہے. اسی طرح ماں نے بھی اس بچے کو ذرا زیادہ پچکار کے رکھا ہوتا ہے جو باقی بہن بھائیوں کے آگے چگلی کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. تو یہ تو ہم گھر میں فاؤنڈیشن ڈال رہے ہیں غیبت کی. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل. دیکھیں، قرآن مجید نے جب غیبت کا ذکر کیا گیا تو اس کے ساتھ ہی تجسس کا ذکر کیا گیا. ہاں، ٹھیک ہے نا. تو انسانی جو تجسس ہے دراصل وہ ہمیں ایک دوسرے کی غیبت پر ابھارنے کی طرف مائل کرتا ہے. صحیح. اور اسی طرح دوسرا جو مادہ ہے انسان کے اندر حسد کا، جی، وہ ہمیں غیبت کی طرف لے جاتا ہے. تو دراصل اگر ہم ابتدائے آفرینش کائنات کو دیکھیں، جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو شیطان نے وہ جو انکار کیا اس کے پیچھے حسد کار فرما تھا. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. چنانچہ یہ حسد اور یہ تجسس دو اتنی بری بلائیں ہیں جو جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ بچوں کی شخصیت کو جو تعمیر ہو رہی ہے اس کو بھی متاثر کرتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں جو مس کنسپشن آ گیا کہ وہ شخص جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، جو سب سے زیادہ ایکٹیو ہے، جو سب سے زیادہ ہر ایک دوسرے کو ڈانٹتا ہے، ڈپکتا ہے، بہتان لگاتا ہے، اس کو مانیٹر بنا دیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شفافیت اور قلب کی صفائی کی طرف لوگوں کو آنا چاہیے. اور اسلام نے اتنا زیادہ زور
जिस तरह गीबत की तबाहकारियों को ख़त्म करने के लिए दिया है, मैं समझता हूँ किसी और चीज़ पर लेकिन जमील भाई इसी बात को आगे लेके चलें, बड़ी बड़ी सल्तनतों को, रियासतों को और बड़े बड़े इक़दार को हमने ख़त्म होते हुए देखा है, जिसके अंदर हम यही कहते हैं कि एक बहुत बड़ा सरबराह है, बादशाह है, हाकिम है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में ये कमज़ोरी मौजूद है। वो जानना चाहता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, और अगर उसको गलत एडवाइज़र्स मिल जाएँ, गलत वज़रा उसके करीब हो जाएँ, तो हमने देखा है कि बड़ी से बड़ी रियासतें ख़त्म हो जाती हैं। और ख़ास तौर पे अगर हम मुसलमानों के उरूज का वक्त भी देखें तो कहा जाता है, इवन बड़े सग़ीर की हिस्ट्री में लोग कहते हैं कि जी मुग़ल बादशाह जो थे वो फिर इसी बात में लग गए सरबत आपा, कि वो इस बात पे कान धरते थे कि कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है। किसी वज़ीर ने अगर उनसे फ़ायदा उठाना होता था तो अगले की ग़ीबत करता था और चुगली करता था। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? इसलिए कि इंसान फितरतन खुशामद पसंद होता है। अब जब वो फितरतन खुशामद पसंद हो गया तो अब जिसने उसकी मर्ज़ी की बात की, आपने खुद ब खुद उसकी बात को तवज्जो की, जिसको उसने नज़रों से गिराने की कोशिश की, आपने अपनी नज़रों से उसको गिरा दिया। इसका मतलब ये है कि जिनके अंदर नेगेटिविटी थी आपने उनको प्लस पॉइंट दे दिया, आपने उनको ज़्यादा अच्छा समझा, फ़ौक़ियत दे दी। तो हमको ये चाहिए कि हम थोड़ा सा दिल दिमाग अपना जहन खोल के रखें और ये सोचें, ख़ुद भी देखने की कोशिश करें कि ये अच्छा हमारे दिलों के अंदर एक ट्रांसमीटर लगा हुआ होता है। ये ट्रांसमीटर जो है ये आपको बिल्कुल सही सही फ़ैसला करके बताता है कि ये शख्स सही है नहीं सही है, इसके अंदर ये अच्छा। जैसे किसी ने आइमा मासूमीन से किसी से पूछा कि हम कैसे मालूम करें कि सामने वाला शख्स हमारे बारे में क्या सोचता है, कहा कि तुम पहले अपने दिल के में अंदर झांक के देखो, जो तुम दूसरे के लिए सोचते हो वही वो तुम्हारे लिए सोचता होगा। अच्छा, तो अगर बड़ी अहम बात है, सॉरी सरबत आपा, इसको मैं गज़ाला की तरफ भी लेके जाना चाहूँगी। गज़ाला, माइंड साइंसेस में कोई अगर आपसे यही सवाल करे कि भाई मुझे कैसे पता चले कि अगला बंदा मेरे बारे में क्या सोच रहा है, तो कहा जाता है ये तुम्हारा काम ही नहीं है, तुम कभी उस हकीकत तक पहुंच ही नहीं सकते कि उसका जहन क्या सोच रहा है क्या नहीं कर रहा। लेकिन इंसान में ये तजस्सुस क्यों पाया जाता है, और आप लोग क्या एडवाइस करते हैं फिर? देखिए हमारी जो फील्ड है, देखिए चाहे साइंस हो, मेडिकल हो, दुनिया की हर नॉलेज इस्लाम से शुरू हुई है, कुरान से ईजाद हुई है। और हम लोगों का कुरान से या अपने दीन से दूरी क्यों है? ये लैक ऑफ अवेयरनेस है। क्योंकि कई दफ़ा लोग मेरे पास आते हैं, मुझे कहते हैं हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, हम तहज्जुद भी पढ़ते हैं, लेकिन हमारा दिल नमाज में नहीं लगता, हमारे अंदर बेचैनी ख़त्म नहीं होती, हम लोग फिर भी दूसरों की बुराइयां करते हैं, हमारे अंदर जेलसी ख़त्म नहीं होती। तो अगर ये हम सब रिलीजन की चीज़ें फॉलो कर रहे हैं तो हमारे अंदर चेंज क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, अब वो रीज़न क्या है कि आपकी जो बचपन से कंडीशनिंग होती है, जो आप अपनी आंखों से देख रहे होते हैं, आपने अपनी माँ को देखा वो नमाज़ तो पढ़ रही है लेकिन अपनी सास की फ़ोन पे बैठ के अपनी माँ से बुराई कर रही है। अब आपके बच्चा जो होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि एक तरफ तो मुझे ये सिखाया जा रहा है, दूसरी तरफ मुझे ये दिखाया जा रहा है। अब सिखाने और दिखाने में डिफरेंस क्या है कि जो दिखाया जाता है वो ज़्यादा अफेक्टिव होता है। आप देखें, आपका जो शो है ये विजुअलाइज किया जा रहा है ना, देखा जा रहा है, तो ये इसका अफेक्ट डबल है। ठीक है। अच्छा, अब माइंड साइंसेस में क्या होता है कि हमें टेक्निक सिखाई जाती हैं कि अपने आप से वापस मिला कैसे जाए, कि जो बचपन में हम बच्चे की तरह वापस कैसे बनते हैं। सबसे पहली चीज़ आपकी सांस है। मैं जब किसी की भी सांस चेक करती हूँ, आप यकीन करें हमारी सोसाइटी में 95% लोग गलत सांस ले रहे हैं, लोगों को सांस लेना भूल चुका है। अब अगर ये लोग मेरे साथ एग्री करेंगे कि शैतान आग से बना हुआ है, आग इस कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम एक्सेल करते हैं हम आग मतलब कार्बन निकालते हैं। जब आप उल्टी सांस ले रहे हैं, 95% हमारे लोग उल्टी सांस ले रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? इनहेल करने के बजाय ऑक्सीजन को एक्सेल कर रहे हैं, और जो कार्बन एक्सेल होना चाहिए वो अंदर रोक लेते हैं। इसीलिए हमारी लोअर बॉडी भी जल्दी ख़त्म होती है, हमारे घुटने, हिप्स, लोअर बैक क्यों जल्दी ख़त्म हो रही है? क्योंकि हमारी ब्रीदिंग जो ऑक्सीजन फ्लो नीचे जा नहीं रहा। ब्रीदिंग से ही अक्सर चीज़ों में हम कहते हैं ना कि अगर मुश्किलात बढ़ें तो पहले तो एक ज़रा गहरा सांस लें। आपको बताया जाता है कि गुस्सा भी आए, कोई नेगेटिव इमोशन आए तो पहले सांस लें। लेकिन मुफ्ती साहब मुझे ये बताइएगा कि कई लोग ये समझते हैं कि मेरा आप इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर मैं एक नेगेटिव सोहबत में भी जाके बैठूंगा, जहाँ चुगलखोर भी हैं, जहाँ गीबत करने वाले भी हैं, मैं इन पे हावी हो जाऊंगा। उस मकाम तक हम कैसे पहुँचें, या फिर ज़्यादा बेहतर ये है कि ऐसी कंपनी को अवॉइड किया जाए? जी हाँ, देखिए ये जो एक रवैया है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव जो कहलाते हैं, मुस्बत और मनफी, एक छोटी सी चीज़ से भी इंसान की ना सोच पता चल जाती है। वो आजकल जैसे इंटरव्यू होता है ना, वो छोटी सी बात पूछते हैं और आदमी कामयाब और नाकाम होता है। अब गिलास में पानी है, आधा गिलास पानी है। अब अगर वो नेगेटिव सोच वाला को जो ना कहेगा आधा गिलास खाली है, जो पॉजिटिव सोच वाला को कहेगा आधा गिलास भरा हुआ है ना। तो छोटी छोटी चीज़ों से आदमी को पता चल जाता है। और ये चीज़ें माशाल्लाह इस वक्त तो माशरे में जिस तरह आप और हम बैठे गुफ्तगू कर रहे हैं, बहुत आम इसलिए हो रही हैं कि अब लोग दोबारा से अपनी जो है ना जो सबक भूले हुए थे उस तरफ लौट रहे हैं। तो ये जो मुस्बत वाली बात है और मनफी वाली, इसको हर आदमी अगर समझ ले
کہ پوری زندگی کے ہر شعبے میں اچھے اور برے کی تمیز کر کے چلے, یہی انسان کامیاب انسان کہلاتا ہے. بہت خوبصورت بات اینڈ پرفیکٹ نوٹ ٹو اینڈ آر کانورزیشن ٹوڈے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سرور آپا غزالہ. اس کے علاوہ جی ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب نے ہمیں ورچولی جوائن کیا تھا. آپ سب کی آمد کا اور اس بہت ہی اہم ایشو پہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ صدرہ وہی سبجیکٹس وہی باتیں ہوتی ہیں. دیکھیں اگر یہ آپ کے دل میں صلاحیت نہیں کر رہی ہیں اور آپ کی زندگی اس کی عکاسی نہیں کر رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ ان کو دوبارہ دہرانے کی, دوبارہ یاد کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ریفریشر کورس ہی تو ہوتا ہے, تبھی تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ ہر سال ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ ملتا ہے. پہلا عشرہ رحمتوں کا عشرہ آج ہم سے رخصت ہو رہا ہے. اگلا عشرہ اور یعنی آنے والے تمام دن اور ہفتے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رحمت کے ساتھ, برکتوں کے ساتھ آگے لے کر چلے, کیونکہ اس وقت دنیا میں بہت سارے خطرات لاحق ہیں. ایک دفعہ پھر پلیز کووڈ-19 کے تمام SOPs کو فالو کریں, اپنی احتیاط کریں, اپنے گھر والوں کی احتیاط کریں. پلیٹنگ آلریڈی ہو چکی ہے. ہماری جو آج کی ریسیپیز تھی وہ آپ نے دیکھ لیں. خوبصورت سا ایک شاٹ آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ ڈرنک جو بن رہی ہے جی, اس میں اورنج میں بھی 7 اپ یعنی دل کی بات ایڈ کی جا رہی ہے. اچھا, اٹس اے مینگو فزی وچ از میڈ پروبیبلی فرام ٹینگ مینگو وتھ 7 اپ اور اس کے اوپر زبردست جی. یہ آپ کی کمپلیٹ میل تیار ہے. آپ تمام تر اس کی جو ڈیٹیلز ہے وہ پہلے دیکھ چکے. تھینک یو سو مچ سلما فار آلویز میکنگ سچ یمی ریسیپیز فار آل آف اس. اسی کے ساتھ جی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے.